بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ای من الفاظ العام، اور انہی میں سے منہا کی ضمیر راجع ہے الفاظ عام کی طرف۔ کس چیز کی طرف راجع ہے؟ الفاظ عام کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا اے من الفاظ العام، یعنی عام کے جو الفاظ ہیں ان میں سے۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ وہ عام کے 12 الفاظ کو ذکر کریں گے۔ کتنے الفاظ کو؟ سمجھے؟ ان 12 میں سے 11 کے عام ہونے پر تو اتفاق ہے، ایک کے اندر اختلاف ہے۔ صحیح؟ بہرحال فرمایا ومنها، عام کے الفاظ میں سے الجمع المعرف باللام، وہ جمع ہے جو معرف باللام ہو۔ وہ جمع ہے جو کیا ہو؟ ایسی جمع جس پر الف لام داخل ہو جائے، وہ جمع وہ بھی عام کہلاتی ہے، لیکن لا مطلقاً۔ کیا کہا؟ توجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ہم جمع پر الف لام دیکھیں گے فوراً حکم لگا دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ نہ، اس طرح نہیں ہے، سمجھے نا؟ بلکہ اس کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اذا لم یکن معہودا، اذا لم یکن معہودا، جب نہ ہو یہ الف لام عہدی، جب نہ ہو یہ الف لام عہدی۔ اگر الف لام عہدی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، چاہے پھر وہ عہد ذہنی کا ہے چاہے وہ عہد خارجی کا ہے، اگر الف لام عہدی ہے تو اس صورت کے اندر جمع معرف باللام عموم کا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہی افراد مراد ہوں گے جو ما قبل کے اندر مذکور تھے۔ سمجھے؟ جس طرح آپ نے مثال کے طور پر اس کی مثال پڑھی ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول۔ نہیں سمجھا؟ یہ آپ نے الف لام عہدی کی مثال پڑھی تھی، ہاں، کہ الرسول فعصى فرعون الرسول، یہاں پر رسول پر الف لام داخل ہے۔ الرسول سے مراد کون سا رسول ہے؟ وہی رسول جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا، فعصى کما ارسلنا الی فرعون رسولا کے اندر۔ آیا معنی سمجھ میں؟ اذا لم یکن معہودا، معنی سمجھا؟ جب کہ نہ ہو کیا؟ ما قبل میں مذکور۔ یہ بات سمجھی یا نہیں سمجھ میں آیا؟ تو مطلب یہ نکلا کہ جمع پر جب الف لام آ جائے تو وہ عموم کا فائدہ دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اذا لم یکن معہودا، وہ جمع معہود نہ ہو، سمجھے؟ الف لام عہدی نہ ہو، وہ چیز پہلے سے مذکور نہ ہو۔ سمجھے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پھر الف لام عہدی جو ہے اس کی مشہور قسمیں کتنی ہیں؟ 2۔ ایک عہد ذہنی ہے، دوسرا کیا ہے؟ عہد خارجی ہے۔ عہد خارجی کی مثال میں نے آپ کو دے دی، فعصى فرعون الرسول۔ عہد ذہنی کی مثال جس طرح جاء الاستاذ، جاء الرجل، جاء الامیر، فاخاف ان یاکلہ الذئب۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ کیا ہے؟ عہد ذہنی ہے۔ آ گیا استاد، کون سا استاد؟ جو ذہن کے اندر پہلے سے تھا، سمجھے نا؟ جاء الامیر، امیر صاحب تشریف لے آئے، وہی امیر صاحب جو ذہن میں پہلے سے تھے۔
فأخاف أن يأكله الذئب، کون سا ذئب کھائے گا، کون سا بھیڑیا، جو متکلم کے ذہن میں تھا. آئی بات سمجھے؟ اچھا جی. اور تیسرا بعض حضرات نے بنایا عہد حضوری. کیا؟ جس طرح الیوم اکملت لکم دینکم، یہ الیوم پر الف لام جو داخل ہے نا، یہ عہد حضوری کا ہے. الیوم مانے آج کا دن، حاضر دن. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ ایک الف لام ہوتے مولوی صاحب استغراء کی، اس کی مثال تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، ان الانسان لفی خسر. تمام انسانیت، سارے کے سارے انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہے. پھر آگے استثناء کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنہوں نے 4 کام کیے وہ خسر اور نقصان سے بچ گئے. ایمان لایا، عمل ٹھیک کیا، وصیت بالحق کی، وصیت بالصبر کی. سمجھے؟ حق کا بیان کیا اور صبر کی تلقین کی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. اگر والعصر ان الانسان لفی خسر کے اندر الانسان کا الف لام استغراء کی نہیں بنائیں گے تو الا الذین کا استثناء صحیح نہیں ہوگا. الا الذین کا استثناء صحیح نہیں ہوگا. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ ہاں دیکھیں، وَمِنْهَا أَيْ مِنْ الفاظ العام، اور عام کے الفاظ میں سے الجمع المعرف باللام. الجمع المعرف وہ جمع ہے جو معرف باللام ہو. وہ جمع ہے جو کیا ہو؟ معرف باللام ہو. اذا لم يكن معہودا، جبکہ وہ معہود نہ ہو. جبکہ وہ کیا نہ ہو؟ معہود نہ ہو، یعنی وہ پہلے سے مذکور نہ ہو، یعنی ما قبل میں اس کا ذکر نہ ہو. صحیح؟ لأن المعرف، کیونکہ جمع معرف باللام لیس هو الماہیت فی الجمع، نہیں ہے یہ جمع معرف باللام ماہیت کے لیے، فی الجمع جمع کے اندر، ولا بعض الافراد، اور نہ بعض افراد کے اندر. الف لام ماہیت سے مراد جنسی ہے. وہ الف لام جو کیا ہوتا ہے؟ جنسی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ لأن المعرف، کیونکہ معرف باللام لیس هو الماہیت فی الجمع ولا بعض الافراد، نہ تو ماہیت فی الجمع ہے اور نہ کیا ہے؟ بعض افراد ہیں. کیوں؟ لعدم الاولویت، بعض افراد اس لیے نہیں ہیں کہ ان میں اولویت نہیں ہوتی ہے. ان میں اولویت نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ اگر اولویت ہوگی تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. اگر اولویت دیں گے تو کیا لازم آئے گی مولی صاحب؟ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فتعین الکل، تو پھر تمام کے تمام افراد کیا ہے؟ متعین ہے، یعنی الف لام استغراء کی مراد لیا جائے گا. توجہ ہے؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ 3 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں. یا تو الف لام کو کیا لے؟ ماہیت کے لیے مراد لے. کہتے مراد لینا صحیح نہیں ہے مطلقاً. صحیح ہے؟ کیونکہ جمع کا اطلاق خود ویسے ہی ماہیت پر ہوتا ہے. الف لام بھی جنسیت اور ماہیت پر دلالت کرے تو کوئی فائدہ جدیدہ نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ کوئی فائدہ جدیدہ نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عہد خارجی مراد لیں. کیا؟ تو عہد خارجی میں بعض افراد ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض کو بعض پر ترجیح دینا بغیر کسی مرجح کے یہ بھی صحیح نہیں ہے. فتعین الکل، تو کل کیا ہے؟ متعین ہے. آگے تفصیل کرے گا کہ سب سے پہلا مرتبہ جو ہے وہ عہد خارجی کا ہے. وہ کس کا ہے؟ استغراق کا مرتبہ پہلا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا.
الف لام کے لیے آپ نے نور الانوار میں بھی پڑھا ہے صفحہ 68 کے اوپر، بل العہد هو الاصل، اصل جو ہے الف لام کے اندر کیا ہے؟ عہد کا ہونا ہے، کہ وہ یا عہد ذہنی کا ہو یا کس کا ہو؟ عہد خارجی کا ہو۔ عہد مقدم ہے استغراق پر، استغراق مقدم ہے ماہیت پر، بس یہ ترتیب یاد رکھنا، وجہ خود بیان کرے گا۔ کیا کہا میں نے مولوی صاحب؟ عہد، الف لام عہدی، یہ کیا ہے؟ مقدم ہے کس چیز کے اوپر؟ استغراق کے اوپر، اور استغراق مقدم ہے کس چیز کے اوپر؟ ماہیت کے اوپر۔ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وجہ خود بیان کرے گا۔ اعلم، جان لے تو، ان لام التعریف، کہ لام تعریف جو ہوتا ہے اما للعہد الخارجی او الذہنی، یا تو وہ عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے یا عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے، نمبر 1۔ وَإِمَّا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ، یا وہ استغراق کے لیے ہوتا ہے، نمبر 2۔ ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ وَإِمَّا لِتَعْرِيفِ الطَّبْعِيَّةِ، یا وہ جنسی ہوتا ہے۔ تعریف طبیعت کا معنی کیا ہے؟ جنسی ہوتا ہے، یہ ہے تیسرا درجہ، تینوں درجات بتائے، وجہ آگے بیان کرے گا، یہاں صرف آپ کو اجمالاً سمجھا رہا ہے کہ لام تعریف اما للعہد الخارجی او الذہنی ہے، پہلا مرتبہ اس کا ہے، وَإِمَّا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ، دوسرا مرتبہ استغراق کا ہے، وَإِمَّا لِتَعْرِيفِ الطَّبِيَّةِ، تیسرا مرتبہ اس کا ہے، یعنی ماہیت کا ہے، یعنی الف لام جنسی کا ہے۔ ٹھیک، پھر فرمایا لَكِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ، لَكِنَّ الْعَهْدَ، لیکن ان تینوں میں، عہدی، استغراقی، جنسی میں اصل جو ہے وہ کون ہے؟ الف لام عہدی ہے، پھر چاہے عہد ذہنی ہو یا عہد خارجی ہو۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ثم الاستغراق، دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ ثم تعریف الطبعیت، پھر تیسرے نمبر پہ الف لام ماہیت کا ہے، جنسیت کا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اب لأن اللفظ سے وجہ بیان کر رہا ہے۔ لأن اللفظ سے کیا بیان کر رہا ہے؟ کس بات کی؟ کہ الف لام جنسی کا مرتبہ سب سے نیچے ہے، سب سے آخری ہے۔ الف لام جو ماہیت کے لیے ہوتا ہے اس کا مرتبہ سب سے کیا ہے مولوی صاحب؟ آخر میں ہے۔ عہدی بھی اس سے پہلے ہے، استغراقی بھی اس سے کیا ہے؟ پہلے ہے۔ آیا مانا سمجھ میں؟ جو نہیں سمجھا دیکھیں، لأن اللفظ الذی، کیونکہ وہ لفظ، یدخل علیہ اللام، جس پر لام داخل ہوتا ہے، کبھی الف لام کہہ دیتے ہیں، کبھی لام کہہ دیتے ہیں، کبھی الف کہہ دیتے ہیں، کبھی لام تعریف کہہ دیتے ہیں، یہ سارے ایک ہی نام ہے الف لام کے، سمجھے نا؟ لأن اللفظ الذی، کیونکہ وہ لفظ، یدخل علیہ اللام، جس پر کون سی چیز داخل ہوتی ہے؟ الف لام داخل ہوتا ہے۔ دال علی الماہیت بدون اللام، وہ تو ویسے ہی دال ہے ماہیت کے اوپر بغیر لام کے بھی، چاہے آپ الف لام اس پر داخل کریں یا نہ کریں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماہیت پر دلالت، کسی شے کی حقیقت پر دلالت، ماہیت پر دلالت، جنسیت پر دلالت، وہ تو ویسے ہی وہ کر رہا ہے۔ آیا مانا سمجھ میں؟ فحمل اللام علی الفائدۃ الجدیدۃ اولا، تو پھر حمل کرنا لام کو نئے فائدے کے اوپر یہ زیادہ بہتر ہے، من حملہ علی تعریف الطبیعت، کہ اس کو حمل کیا جائے ماہیت کے اوپر، تعریف طبیعت کے اوپر، جنسیت کے اوپر۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا فرمایا؟ کہ وہ لفظ جس پر الف لام داخل ہوتا ہے، وہ جمع جس پر کیا چیز داخل ہو رہی ہے؟ الف لام، وہ بغیر اس الف لام کے بھی ماہیت پر دلالت کر رہا ہے۔ اب اگر ہم الف لام کو ماہیت کا شروع سے مراد لے لیں، توجہ، تو پھر ہم کوئی نیا فائدہ تو حاصل نہیں کر رہے، پھر بھی وہ بات وہی ہے
جو بغیر الف لام کی تھی وہ اب الف لام کے ساتھ بھی ہے، تو فائدہ جدیدہ کوئی حاصل نہیں ہوا، تحصیل حاصل ہو گیا کہ جس چیز پر جمعیت دلالت کر رہی تھی اس پر الف لام بھی دلالت کر رہا ہے، فائدہ تو کوئی نیا نہیں ہوا. تو فرمایا فحمل اللام علی الفائدۃ الجدیدۃ اولا، الف لام کو حمل کرنا فائدہ جدیدہ پر یہ زیادہ بہتر ہے من حملہ علی تعریف الطبیعت، اس بات سے کہ اس کو ماہیت پر دوبارہ سے حمل کرے، فائدہ تو پھر کوئی نہیں ہوگا. تو نئے فائدے کی طرف جانا چاہیے، پرانے فائدے کی طرف نہ. جو چیز حاصل ہو چکی ہے اس کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے، نئی چیز کو حاصل کرنا چاہیے. اب نیا فائدہ کیا ہے؟ والفائدۃ الجدیدۃ، اور نیا فائدہ اما تعریف العہد اور استغراق الجنس، وہ یا الف لام کو عہدی لینا ہے یا استغراق ہی لینا ہے، یہ نیا فائدہ. ماہیت پر تو ویسے ہی جمعیت دلالت کر رہی ہے، کسی شے کی حقیقت اور ماہیت پر تو ویسے ہی وہ لفظ پہلے سے کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. چاہے الف لام کو کسی بھی معنی میں ماہیت کے معنی میں لو یا نہ لو، یہ مطلب ہے. سمجھ میں؟ ماہیت پر دلالت تو وہ لفظ خود کر رہا ہے. آپ نے الف لام کو اگر ماہیت کے لیے لے لیا تو کون سا نیا فائدہ ہوا؟ پہلے بھی اس کی دلالت کس چیز پر تھی؟ ماہیت پر تھی. الف لام کو ماہیت کے لیے لیا، جنسیت کے لیے لیا، پھر بھی دلالت کس چیز کے اوپر ہے؟ ماہیت کے لیے. تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. فائدہ کب حاصل ہوگا؟ اس وقت جب الف لام کو یا عہدی لیں گے یا استغراق کی لیں گے. تو معلوم ہوا کہ الف لام کو عہدی یا استغراق کی مراد لینا یہ فائدہ جدیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ فائدہ جدیدہ ہے، نیا فائدہ ہے. باقی الف لام کو جنسیت کے لیے، ماہیت کے لیے مراد لینا یہ فائدہ قدیمہ ہے. آئی بات سمجھ میں یا نہیں سمجھے؟ والفائدۃ الجدیدۃ، اب سوال ہوا کہ آخر وہ فائدہ جدیدہ ہے کیا؟ فرمایا والفائدۃ الجدیدۃ، اور فائدہ جدیدہ اما تعریف العہد اور استغراق الجنس، یا تو وہ الف لام کو عہدی لینا ہے یا استغراقی لینا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یا تو تعریف عہد ہے یا استغراق جنس ہے، یعنی الف لام کو عہدی مراد لینے کی صورت میں ہے یا الف لام کو کیا لینا ہے؟ استغراق کی مراد لینے کی صورت میں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر دیکھو، پھر سوال ہو گیا کہ اما کے ساتھ آپ نے ہمیں شک میں ڈال دیا. اما کے ساتھ کیا کر دیا؟ کہ یا یہ ہے یا وہ ہے، تو دونوں میں سے ایک بتاؤ کون سا ہے، عہدی ہے یا استغراقی ہے. فائدہ جدیدہ زیادہ کس میں ہے؟ استغراقی میں ہے یا عہدی میں ہے؟ کا شک میں ہم نے نہیں ڈالا، ہم ابھی آپ کا شک ختم کرتے ہیں. زیادہ فائدہ عہدی میں ہے. زیادہ فائدہ کس چیز میں ہے؟ عہدی میں. میں نے بتا دیا، عہد ذہنی ہو یا عہد خارجی. ہے مانا سمجھ؟ اب نیچے دیکھنا آگے. وتعریف العہد اولا من الاستغراق، اور الف لام کو عہدی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے کس چیز سے؟ استغراقی مراد لینے سے. ٹھیک. وتعریف العہد اولا، اور تعریف عہد یعنی الف لام کو عہدی مراد لینا اولا یہ زیادہ بہتر ہے من الاستغراق. کس چیز سے زیادہ بہتر ہے؟ الف لام استغراقی سے. تو مرتبہ ان کا بھی متعین کر دیا کہ 3 نمبر پر تو الف لام ماہیت کا ہے، باقی پہلے اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ کہا پہلے نمبر پہ جو ہے وہ کون ہے؟ تعریف العہد اولا، وہ الف لام عہدی ہے. دوسرے نمبر پہ کون ہے درمیان میں؟ من الاستغراق، وہ استغراقی ہے. نہیں سمجھ میں مسئلہ؟ ہاں آگے دیکھیں. لِأَنَّهُ سے دلیل دیتا ہے اس بات پر کہ تعریف عہد یعنی الف لام عہدی مراد لینا الف لام استغراقی سے زیادہ بہتر ہے. تو کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتا ہے. اس کی کیا بیان کرتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ فرمایا لِأَنَّهُ اذا ذکر بعض افراد الجنس، کیونکہ جب ذکر کیے جائیں جنس کے بعض افراد خارجن خارج میں او ذہنن یا ذہن میں، فحمل اللام علی ذالک البعض المذکور، تو حمل کرنا لام کو ان بعض مذکور افراد پر
اولا من حملہ علی جمیع الافراد، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو حمل کیا جائے تمام کے تمام افراد پر. کیوں بہتر ہے؟ لأن البعض متيقن والکل محتمل، کیونکہ بعض افراد متيقن اور یقینی ہیں اور کل کے کل افراد مراد لینا وہ محتمل ہے. یہ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ سب سے پہلے بات کیا کی؟ الف لام میں سے تیسرا مرتبہ ماہیت کا جنسیت کا ہے، وہ تو ہو گیا آخری میں. پہلے اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ عہد خارجی یا عہد ذہنی، دوسرے نمبر پہ ہے استغراقی. سوال ہوا کہ پہلا نمبر عہدی کا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ عہدی کے اندر افراد ہوتے ہیں بعض، کیا ہوتے ہیں؟ تو بعض متیقن اور متعین ہوتے ہیں بنسبت کس چیز کے؟ کل کے، لہذا وہ اولا ہے. بس ختم. ٹھیک. لأن البعض متيقن والکل محتمل، بعض افراد یقینی ہیں اور کل افراد کیا ہے؟ محتمل ہے. فإذا علم ذلك، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جب یہ بات معلوم کر لی گئی، ففي الجمع المحلى باللام، پھر وہ جمع جس پر الف لام داخل ہے، لا يمكن حمله بالطريق الحقيقة على تعریف الماہیت. جب یہ بات معلوم کر لی گئی، یعنی سارے مراتب کیا کر لیے گئے؟ الف لام کے معلوم کر لیے گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ففی الجمع المحلى باللام، پھر وہ جمع جو کیا ہے؟ معرف باللام ہے. جو کیا ہے؟ لا يمكن حمله بطریق الحقیقت، ممکن نہیں ہے کہ اس کو حمل کیا جائے بطریق الحقیقت، حقیقی طور پر، حقیقت کے طریقے سے. کس چیز پر حمل کیا جائے؟ علی تعریف الماہیت، الف لام ماہیت پر، جنسیت پر. سمجھے نا؟ کیوں؟ لأن الجمع وضع لافراد الماہیت، کیونکہ جمع جو ہے اس کی وضع کی گئی ہے ماہیت کے افراد کے لیے، لا للماہیت من حیث ہی، نہ کہ جمع کی وضع جو ہے وہ ماہیت من حیث الماہیت کے لیے کی گئی ہے، ایسا نہیں. لیکن یحمل علیہا بطریق المجاز، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حمل کیا جائے گا اس کو علیہا ماہیت کے اوپر بطریق المجاز. کون سے طریقے سے؟ مجاز کے طریقے پر. علی ما یأتی فی ہذہ الصفحۃ، جیسا کہ اسی صفحے میں آگے آ رہا ہے. اسی صفحے میں نہیں آ رہا ہے، آگے صفحے میں آ رہا ہے. ہذہ الصفحۃ، یہ ماتن کا صفحہ تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ ہاں فیضا علماء سے سمجھا؟ اور اسے پوچھو کہ نا سے جی کو فیضا علماء کله چې دا خبره معلومه کړې شولا، فیضا علماء ذالک کله چې دا ټول مراتب معلوم کړي شو د الف لام، ففي الجمع المحلى باللام، هغه جمع چې په هغه باندې څه داخل شوی دي؟ الف لام. صحیح ده؟ لا يمكن حمله بطريق الحقيقه على تعريف الماهيه، نو ممکن ندی چې اوس هغه حمل کړي شي په طریقې د حقیقت په الف لام ماهیت باندې، تعریف ماهیت باندې. یعنی مطلب دا ده چې اوس الف لام مجا په حقيقي معنی باندې اغستل نشو. نو شو به خبره الف لام په حقيقي معنی باندې اغستل دغه مرتبه خو درېمه، لأن الجمع وضع لافراد الماهیت، ځکه چې جمع چې کوم دا دغه وضع شي د پاره شي د ماهیت د افراد د پاره شي، لا للماهیت من حيث هي، ماهیت من حيث الماهیت د پاره نه شي. خانو بیا چې په دې باندې حمل کوو، هغه څنګه حمل کوو؟ په الف لام ماهیت باندې. ها کمزې کې چې حمل کوو ور باندې نو څنګه به فرمای لیکن یحمل علیها بطریق المجاز، حمل کیا جائے گا الف لام ماہیت پر بطریق کس چیز کے؟ مجاز کے. اگر حمل ہو گیا مجازن بھی حقیقتاً بولے گی وشی بخبر باندې علامہ یاتی فی هذه الصفحه ولا يمكن حمله على العهد، اور ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو حمل کریں کس چیز کے اوپر؟ عہد پر. کب ممکن نہیں ہوگا؟ اذا لم يكن
عہد، جب اس کا ماقبل میں ذکر نہ ہو. اگر ماقبل میں ذکر ہو تو پھر تو سب سے بہتر عہد ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ بعض افراد ہیں، بعض متیقن ہیں، کل محتمل ہیں، جیسا کہ اوپر کا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن کیا فرمایا؟ ولا يمكن حمله على العهد اذا لم يكن عهد، اور ممکن نہیں ہے کہ اس جمع معرف باللام کو حمل کیا جائے کس چیز کے اوپر؟ الف لام عہدی کے اوپر. اذا لم يكن عهد، جبکہ ماقبل میں اس کا کوئی تذکرہ اور ذکر نہ ہو. اگر ماقبل میں تذکرہ ہو پھر تو اولا یہی ہے کہ الف لام کون سا ہو؟ عہدی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ فقوله ولا بعض الافراد لعدم الاولویت، تو قول ماتن کا ولا بعض الافراد لعدم الاولویت کہ بعض افراد مراد نہیں ہوں گے کیونکہ اولویت نہیں ہوگی. اشارۃ الی ھذا، تو اشارہ اسی بات کی طرف ہے. اذا لم يكن له عهد فتعین الاستغراق، تو اس وقت میں استغراق کیا ہو جائے گا؟ متعین ہو جائے گا. استغراق کیوں متعین ہو جائے گا؟ اس لیے، ادھر دیکھو مولوی صاحب، استغراق اس لیے متعین ہو جائے گا کہ الف لام کو ماہیت کا مراد نہیں لیں گے کیونکہ اس کے اوپر تو جمعیت ویسے ہی دلالت کر رہی ہے، اور ماقبل میں چونکہ اس کا ذکر اور عہد نہیں ہے لہذا الف لام عہدی بھی مراد نہیں ہو سکے گا. جب یہ دونوں مراد نہیں ہو سکیں گے فتعین الاستغراق. فتعین آیا مانا سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ گڑ وڑ کو نشو خبر ہے، صحیح پوچھ رہی. خلاصہ ادھر دیکھو، ایسی جمع جس پر الف لام داخل ہو، ٹھیک، سب سے پہلے اس کو حمل کریں گے عہدی کے اوپر. کس کے اوپر؟ کہ الف لام کیا ہو؟ عہد ذہنی کا ہو یا عہد خارجی کا ہو. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ ماقبل میں اس کا ذکر موجود ہو، بس. ٹھیک، اگر یہ چیز نہیں ملتی ہے، یعنی اذا لم یکن له عہد، ماقبل میں اس کا ذکر ہے ہی نہیں، تو پھر دوسرا مرتبہ ہے استغراق کا. دوسرا مرتبہ کس چیز کا ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اگر استغراق کا بھی امکان نہ ہو تو پھر تیسرا مرتبہ کس کا ہے؟ جنسیت کا، ماہیت کا. آیا مانا سمجھ میں؟ اب اس پر آپ ایک سوال کریں کہ پہلا مرتبہ آپ نے ماہیت کو کیوں نہیں دیا، جنسیت کو کیوں نہیں دیا؟ تو جواب بالکل آسان ہے کہ جمع وہ ویسے ہی ماہیت اور جنسیت پر دلالت کر رہا ہے. الف لام کو بھی اگر عہدی لے لیں، جنسی لے لیں، سمجھ میں نا؟ الف لام کو بھی اگر کیا لے لیں؟ جنسی لے لیں، تو جمع کی دلالت بھی ماہیت پر، الف لام کی دلالت بھی ماہیت پر، تو تحصیل حاصل ہو گیا، فائدہ جدیدہ حاصل نہیں ہوا، لہذا جنسیت آخر میں چلی گئی. ٹھیک، اب میدان کے اندر کتنی چیزیں رہ گئی؟ دو، الف لام عہدی یا الف لام استغراقی. پھر ہم نے الف لام عہدی اور استغراقی میں پہلے کس کو رکھا مولوی صاحب؟ عہدی کو رکھا. اس پر سوال ہوا کہ عہدی کو پہلے کیوں رکھا؟ جواب بالکل آسان ہے کہ عہد اصل ہے، کیونکہ عہد کے اندر بعض افراد ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ متیقن اور یقینی ہوتے ہیں بنسبت کل کے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ الف لام عہدی مقدم ہے، استغراقی مؤخر ہے اس سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ استغراقی مؤخر ہے کس سے؟ اس سے. کس سے؟ عہدی سے. سب سے نا، تو استغراقی ہو گیا بیچ میں. ہے مانا سمجھ یہ نہیں سمجھے؟ بہرحال دعویٰ ان حضرات نے یہ رکھا تھا کہ وَمِنْهَا أَيْ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِ الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّهِ، عام کے افراد میں سے، عام کے الفاظ میں سے ایک جمع معرف باللام ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جمع معرف باللام کیا نہ ہو؟ عہدی نہ ہو، یعنی وہ الف لام عہدی نہ ہو. جب الف لام عہدی نہیں ہوگا تو پھر استغراقی ہوگا، استغراقی ہوگا تو عام. اس پر دلیل دی حدیث. دلیل کس چیز سے دی؟ نسائی کی روایت ہے. اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ملتا جلتا مضمون صحیحین میں بھی ہے، لیکن جو الفاظ ہیں یہ نسائی اور مسند احمد کے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے
رخصت ہو گئے. اب خلیفہ کون بنے گا اس بارے میں اختلاف ہوا. توجہ کرنا. انصار صحابہ کرام نے فرمایا، رائے دی، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا، یعنی مکے والوں میں سے ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دو امیر ہوں گے، ایک مکی ہوگا، ایک مدنی ہوگا، ایک قریشی ہوگا، ایک انصاری ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک مہاجر ہوگا، ایک کیا ہوگا؟ انصاری ہوگا. اس موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پڑھی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الائمۃ من قریش. کیا فرمایا؟ ائمہ اور خلفاء جو ہوں گے وہ کس سے ہوں گے مولوی صاحب؟ قریش میں سے ہوں گے. اب الائمہ کے اندر ائمہ جمع ہے، الف لام اس کے اوپر جو ہے وہ استغراق کا داخل ہے. اس الف لام کو جنسیت کا بھی نہیں لیں گے، ما قبل میں اماموں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ عہدی مراد لے لیں. فتعین الاستغراق، استغراق متعین ہو گیا. حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ خلفاء جتنے بھی ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. اس بات کے اوپر انصار اور مہاجرین کا اتفاق ہو گیا. یہ اتفاق دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر جمع پر جو الف لام داخل ہوا ہے وہ الف لام کون سا ہے مولوی صاحب؟ استغراقی ہے. معلوم ہوا سب صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا کہ جمع پر جب الف لام داخل ہوتا ہے عہدی نہ ہو تو استغراقی ہوگا. یہی ہمارا مدعا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ باقی الائمہ من قریش میں پھر حدیث میں جائیں گے تو اور تشریحات آتی جائیں گی کہ الائمہ سے مراد کیا ہے؟ خلفاء ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الائمہ من قریش کا مطلب یہ ہے کہ احق بالامامت والخلافت وہ کون ہے؟ قریش ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سمجھے؟ تو بہرحال الائمہ من قریش سے استدلال کس طرح مولوی صاحب؟ ائمہ جمع ہے امام کی، الف لام اس پر داخل ہے کس چیز کا؟ استغراق کا. معنی کس چیز کا دے رہا ہے؟ عموم کا. اگر معنی عموم کا نہ ہوتا تو پھر انصار صحابہ کرام منا امیر و منکم امیر والی بات کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ وہ الائمہ کو بعض الائمہ کے معنی میں لے لیتے، لیکن بعض الائمہ کے معنی میں مراد لینا صحیح نہیں تھا. اذا لم یکن لہ عہد، کیونکہ ما قبل میں حدیث میں امام کا کوئی تذکرہ اس طور پر موجود نہیں تھا. سمجھے؟ دیکھیں کتاب میں. لما وقع الاختلاف، جب اختلاف واقعہ ہو گیا، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلافت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مسئلے کے اندر، وقال الانصار، اور انصار نے فرمایا، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم مکے والوں میں سے ہوگا. تمسک ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو استدلال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بقولہ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، الائمۃ من قریش، کہ ائمہ اور خلفاء جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. ولم ینکرہ احد، اور اس بات کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. اس بات کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. ولصحت الاستثناء، ولصحت ایک اور دلیل دے رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ الف لام جب جمع کے اوپر داخل ہوتا ہے یا الف لام جب کسی چیز پر داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ استغراقی اور عموم کے معنی میں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ استثناء کا صحیح ہونا، جاءنی القوم الا زیدن، سمجھے نا؟ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ الف لام جو ہے جب کسی کلمے پر داخل ہو جاتا ہے اور عہدی نہ ہو تو پھر وہ استغراقی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، قال مشایخنا، قال 158 نمبر صفحے میں اس مسئلے کا وعدہ کیا. علامہ یاتی فی هذه الصفحہ،
سمجھے نا, وہ وعدہ بھی پورا کر. ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے ھذا الجمع, یہ جمع کون سی جمع؟ الجمع المحلى باللام, یعنی جمع معرف باللام, یعنی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجاز عن الجمع, جنس ہے, یہ مجاز ہے جنس سے. یہ مجاز ہے کس چیز سے؟ کیا مطلب؟ یعنی جمع معرف باللام کو مجازن جنس پر حمل کیا جاتا ہے. جب جنس پر محمول کیا جائے گا نا مولوی صاحب, تو پھر جمعیت والا معنی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. مجاز عن الجنس کا معنی یستعمل یا تستعمل مجازن فی الجنس, یعنی ایسی جمع جو معرف باللام ہے اس کو کبھی کبھی حقیقتاً تو نہ لیکن مجازن کس چیز کے اوپر حمل کر دیتے ہیں؟ جنس کے اوپر. وتبطل الجمعیت, اس وقت میں جمعیت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جمع معرف باللام یعنی ایسی جمع جو کیا ہے؟ جو معرف باللام ہو, یعنی جس پر الف لام ہو داخل ہو. مجاز عن الجنس, وہ مجاز ہے کس چیز سے؟ جنس سے. ہے مانا سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مجاز عن الجنس کا معنی کیا کیا میں نے مولوی صاحب؟ تستعمل مجازن فی الجنس, سمجھے؟ اس کو جنس میں مجازن استعمال کیا جاتا ہے. وتبطل الجمعیت, تو پھر اس وقت میں جمعیت کیا ہو جاتی ہے؟ مثال حتی لو حلف لا اتزوج النساء, یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں شادی نہیں کروں گا عورتوں سے. اب النساء جمع ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, یہ محلہ باللام معرف باللام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اور اس پر جو الف لام داخل ہے وہ بھی کیا ہے؟ جنسی ہے, عہدی نہیں ہے. ما قبل میں نساء کا کوئی ذکر نہیں ہے, استغراقی بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے بس میں ہی نہیں ہے. کیونکہ قسم جو کھائی جاتی ہے, توجہ آگے خود بتائے گا, قسم جو کھائی جاتی ہے کسی چیز سے رکنے کی, وہ صورت میں کھائی جاتی ہے کہ اس کے کرنے کا امکان بھی ہو, بس بھی ہو. لا اتزوج النساء, تمہارے بس میں ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں سے شادی کرے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا یہاں پر الف لام وہ نہ استغراقی ہو سکتا ہے اور نہ عہدی ہو سکتا ہے, سمجھے نا؟ فتعین الکوتک للباس گل, لہذا جنسی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ حتی لو حلف, آگے خود وضاحت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے قسم کہی لا اتزوج النساء, کہ میں شادی نہیں کروں گا عورتوں سے, یحنس بالواحدۃ, ایک سے بھی کرے گا تو جو ہے وہ قسم ٹوٹ جائے گی, آنس ہو جائے گا. بالواحدۃ, تو الجنس یطلق علی القلیل والکثیر, سمجھے نا؟ جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر, 1 2 3 سب پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں, تو ایک سے کرے گا نا, ایک سے تو بھی آنس ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں دوسری مثال, دوسری دلیل دے رہا ہے اس بات کے اوپر کہ الف لام جو جنسی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجازن جنس کے معنی میں جب استعمال ہوتے تو جمعیت کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَيُرَادُ الْوَاحِدُ, اور مراد لیا جائے گا ایک فقیر, بِقَوْلِهِ تعالی, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ, صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ وہ کس کو دیے جائیں گے؟ جنس فقراء کو دیے جائیں گے. اب یہاں بھی الف لام استغراقی ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے فقیروں کو آپ زکوٰۃ پہنچا دیں, اور عہد کا بھی نہیں ہے, اذا لم یکن لہ عہد, کیونکہ ما قبل میں فقراء کا کوئی ذکر نہیں ہے.
لہذا انما الصدقات للفقراء کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے ہیں ایک فقیر کو دیتے ہیں تو یہ فقراء کے اوپر عمل ہو جائے گا، کیونکہ الف لام جنسی ہے، جن سے فقراء مراد ہے، جن سے فقراء میں 1 2 3 سب آ جاتے ہیں، ایک کو دے دیے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو جمع معرف باللام کیا ہوا؟ اس میں جمعیت ٹوٹ گئی، مجاز عن الجنس ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ. تیسری دلیل، اگر ایک آدمی نے وصیت کی کسی چیز کی کہ یہ کس کو دے دو، لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ، زید کو اور فقراء کو، نُصِّفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، تو اس کو آدھا آدھا کیا جائے گا، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، زید اور فقراء کے درمیان. مثال کے طور پر فقیر جو ہیں وہ ہے 3 یا 2 یا 1 اور زید بھی 1، تو اس مال کے 2 حصے کیے جائیں گے، آدھا حصہ زید کو دیا جائے گا، باقی آدھا باقی کو دیا جائے گا. آیا مانا سمجھ میں؟ لقولہ تعالی، قرآن سے دلیل، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، حلال نہیں ہے آپ کے لیے کوئی عورت من بعد، مذکورہ قسموں کے بعد. مذکورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ان عورتوں سے ان عورتوں سے ان عورتوں سے آپ کے لیے کیا ہے، نکاح حلال ہے. آخر میں فرمایا گیا لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اب ایک عورت بھی، اس کے علاوہ اور کوئی ایک قسم بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہاں بھی النساء توجہ ہے کہ نہیں ہے، جمع ہے، اس پر الف لام داخل ہے، معنی جنسیت والا مراد ہے. ٹھیک، ھذا دلیل، یہ آیت، یہ کلام، یہ دلیل ہے اس بات پر علی ان الجمع مجاز عن الجنس، کہ یہاں پر جمع کیا ہے، مجاز عن الجنس ہے، یعنی وہ جمع جس کا الف لام جنسی ہو، نہ عہدی ہو اور نہ کیا ہو، استغراقی ہو، مجاز عن الجنس. وہ مجازن کس کے اوپر محمول ہوگا مولی صاحب؟ جنس پر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ، اور اس لیے بھی کہ جب نہیں تھا اس مقام پر معہود، ما قبل میں اس کا کوئی ذکر اور تذکرہ، وَلَيْسَ لِلْإِسْتِغْرَاقِ، اور نہیں یہ الف لام کس چیز کا بن سکتا تھا، استغراق کا بن سکتا تھا، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے استغراق کے اندر، ما قبل صورتوں کے اندر. یجب حملہ علی تعریف الجنس، تو واجب ہو گیا کہ اس کو حمل کیا جائے، الف لام کو حمل کیا جائے کس چیز کے اوپر، جنسیت کے اوپر. یہ عبارت سمجھی کہ نہیں؟ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ أَيْ ذِكْرٌ لَهُ فِي مَا قَبْلَهُ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِسْتِغْرَاقِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ أَيْ لَيْسَ لِلْإِسْتِغْرَاقِ مَسَاغٌ، استغراق کی گنجائش ہی نہیں تھی، لعدم الفائدہ، کیونکہ استغراق کا فائدہ، لا تزوج النساء، استغراق کا کوئی فائدہ ہے؟ میں ساری دنیا کی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، تو کر سکتا نہیں ہے، تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِنَّمَا قَالَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، کہا کہ عدم فائدہ کیوں کہا، کہ فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے، عدم فائدہ کی وضاحت خود کر رہے ہیں. اما فی قولہ لا اتزوج النساء، لا اتزوج النساء کی صورت کے اندر فائدہ اس طرح نہیں ہے. فلأن الیمین، کیونکہ قسم جو ہوتی ہے، للمنع، وہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے، اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہوتی ہے. وتزوج جمیع نساء الدنیا غیر ممکن، اور شادی کرنا ساری دنیا کی عورتوں کے ساتھ وہ ممکن نہیں ہے. فمنعہ یکون لغوا، تو روکنا اس آدمی کا اپنے آپ کو ساری دنیا کی عورتوں سے، یکون لغوا، یہ بے فائدہ سی بات ہے. وفی قولہ تعالی انما الصدقات للفقراء، باقی انما الصدقات للفقراء کے اندر وہاں بھی استغراق والا معنی مراد لے سکتے نہیں ہے. کیوں؟ لا يمكن صرف الصدقات الى جميع فقراء الدنیا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دیے جائیں صدقے اور زکاتیں دنیا کے سارے فقیروں کو. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے فقیروں تک آپ اپنا زکات پہنچا دیں.
فلا یکون الاستغراق مرادا، تو استغراق بھی مراد نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ فیکون لتعریف الجنس، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر یہ کس چیز کے لیے ہو جائے گا؟ تعریف جنس کے لیے ہو جائے گا، ماہیت کے لیے ہو جائے گا، مجازا، باعتبار کس چیز کے؟ مجاز ہونے کے. فیکون الآیۃ لبیان مصرف الزکوٰۃ، تو آیت جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہو جائے گی؟ مصرف زکوٰۃ کے بیان کرنے کے لیے، کہ یہ مصارف ہیں زکوٰۃ کے، یہ بیان کرنے کے لیے. آپ ادھر بھی دے سکتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر. فتبقى الجمعیت فیہ من وجہ، تو اس میں من وجہ جمعیت باقی رہے. جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اگر ایک سے زیادہ فقراء کو دے دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. فتبقى الجمعیت فیہ من وجہ، سمجھ میں آیا نا؟ تو باقی رہے گی جمعیت اس میں من وجہ. ولو لم يحمل لبطل کیا ہے؟ لبطل اللام اصلا، اور اگر حمل نہیں کیا جائے اس کو کس چیز کے اوپر؟ جنسیت کے اوپر بھی، لبطل اللام اصلا، تو پھر الف لام بالکل کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. کیونکہ استغراق مراد ہو سکتا نہیں ہے، عہدی بھی مراد ہو سکتا نہیں ہے. تو ولو لم یحمل، اگر پھر جنسی کے اوپر بھی محمول نہ کرے، لبطل اللام اصلا، تو پھر لام بالکل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لہذا بالکل بطلان سے ہم اس کو بچائیں گے. اے اذا کان اللام لتعریف الجنس، یعنی جب الف لام کس چیز کے لیے ہو؟ جنس کے لیے ہو. فمان الجمعیت باقی فی الجنس، تو پھر معنی جمعیت کا وہ باقی رہے گا کس چیز کے اندر؟ جنس کے اندر. من وجہ، ایک طریقے سے. لأن الجنس يدل على الكثرة، کیونکہ جنس کی دلالت کثرت پر ہوتی ہے. تضمنا، فعلى هذا الوجہ، تو پھر اس طور پر حرف اللام معمول، حرف لام جو ہے اس پر بھی عمل باقی رہے گا. ومان الجمعیت باقی من وجہ، اور جمعیت کا جو معنی ہے وہ باقی رہے گا من وجہ، ایک طریقے سے. ولو لم يحمل على هذا المعنى وتبقى الجمعیت على حالها یبطل اللام بالکلیت، اور اگر حمل نہ کیا جائے اس معنی کے اوپر اور جمعیت باقی رہے اپنی ہی حالت کے اوپر، یبطل اللام بالکلیت، تو لام بالکل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یہ واو کاٹ دو، واو غلط ہے. فحملہ علی تعریف الجنس، تو حمل کرنا اس الف لام کو الف لام جنسی کے اوپر، و ابطال الجمعیت من وجہ، اور جمعیت کو باطل کرنا ایک طریقے سے، من وجہ اولا، یہ زیادہ بہتر ہے. وہذا معنی کلام فخر الاسلام، یہی معنی ہے فخر الاسلام کے کلام کا. فی باب موجب الامر فی معنی العموم والتکرار، انہوں نے کیا کہا ہے؟ لأن اذا ابقیناہ جمعا، کیونکہ اگر ہم اس کو جمعیت کے طور پر باقی رکھیں گے، لغا حرف العہد اصلا، تو پھر لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا حرف عہد بالکل الی آخرہ. فعلم من هذه الابحاث انما قالوا انه يحمل على، بس یہ آگے بڑھ تو اگر پرہیز دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنها ای من الفاظ العام، اور انہی میں سے، منہا کی ضمیر راجع ہے الفاظ عام کی طرف. کس چیز کی طرف راجع ہے؟ الفاظ عام کی طرف. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا اے من الفاظ العام، یعنی عام کے جو الفاظ ہیں ان